السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ آج کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ضروری ہے، اور اسے بھی عرض کرنا ہے کیا قربانی ہر سال دینا ضروری ہے یا زندگی میں ایک دفعہ دے دیے تو بڑی وہ ذمہ ہو جائیں گے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کم وقت اس ویڈیو کو مکمل دے گا۔ جو نئے آئے اس چینل میں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کے مسائل کیا ہے، اس کے بارے میں مستقل الحمد ویڈیو آتے رہے گی۔ اس میں عرض کرنا ہے قربانی کی مختصر فضیلت، اور پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں مکمل مسائل۔ دیکھیے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے۔ اللہ قرآن خود فرماتے ہیں لا ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہ ہی گوشت پوچھتا ہے نہ خون پوچھتا ہے، بلکہ تقوی پرہیزگاری پوچھتا ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کریں، چاہے 5 حصہ لے رہے ہوں یا بڑے جانور 10 حصہ لے رہے ہوں، ذمہ داری ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی، اللہ خوشی کرنے کی ہو اور حلال مال سے قربانی کرنے کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم قربانی کریں تو یہ سمجھیں کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ رضا کے لیے کر رہے ہیں، واہ واہی کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے مقصد نہ ہو۔ نمبر 2، قربانی دینا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ دیکھیے قربانی دینا ہر ایک شخص بالغ مسلمان عاقل مقیم اور صاحب نصاب پر ہر سال قربانی دینا واجب ضروری ہے۔ قربانی دینا واجب ہے۔ اس حدیث کی مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے حبیب صاف فرما رہے ہیں جو شخص صاحب نصاب ہو جائے تو قربانی کرے۔ اگر آپ صاحب نصاب قربانی نہ کرتے ہو، اللہ کے حبیب خود ڈانٹ دے رہے ہیں کہ میرے ادراک قریب نہ بھٹکے۔ اس لیے قربانی کرنا واجب ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مستقل ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ قربان واجب ہے یا مستحب یا سنت ہے، بہت سے دلائل یہاں پر وہ بولنے کا موقع نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ دیکھیے قربانی مسلمان ہونا چاہیے، عاقل بالغ اور اس طرح مقیم اور صاحب نصاب کو ہونا ضروری ہے۔ اور آگے نمبر یہ ہے کہ جو ہی صاحب نصاب ہوگا اس کا سال کا گھرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ عید الفطر کے جو 3 ایام ہے، ان 3 ایام جو قربانی کا ہے 10 11 12، یہ 12 کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب اذان سے پہلے اگر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اس شخص پر قربانی دینا واجب ہے۔ نمبر یہ ہے قربانی ہر سال صاحب نصاب پر ضروری لازم ہے۔ اب ہمارا سوال کریں گے میرے بھائی کہ مولانا صاحب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ لیں، دیکھیں صاحب نصاب اس شخص کہتے ہیں جو جس کے پاس سارے 7 تولا سونا یا سارے 52 چاندی موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ بات آپ کہیے میرے پاس سارے 7 تولا سونا بھی نہیں ہے، سارے 52 چاندی نہیں ہے، لیکن میرے پاس کیش ہے، تجارت کرنے کے لیے سامان ہے، زمین کچھ خرید رکھا ہوں، اس کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہی، وہ زمین میرے پاس ہے، میں دکاندار ہوں، میرے پاس کئی ہلدی کی دکان ہے، مسئلہ کا دکان ہے، کڑکڑے کا دکان ہے، فلانا فیکٹری ہے، یہ تمام پیسے لے کے سونا چاندی میرے پاس کم ہے۔ تو بھی یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ اماؤنٹ ہے، کیش ہے، تجارت کرنے کے لیے کچھ سامان ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزوں کو جمع کریں، ٹھیک ہے۔ مثال طور پر 50,000 ہوا یا 60,000 ہوا، یا اگر بڑھ کر بولے آپ کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس 5 لاکھ میں سے آپ اگر قرضہ ہے اس قرضے کو نکال دیں، آپ کیا کریں، اس قرضے کو نکال دیں۔ مثال سے 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ میں سے آپ کا 3 لاکھ کیا ہے قرضہ ہے، آپ 3 لاکھ نکال دیے، بچا کتنا 2 لاکھ۔ یہ جو 2 لاکھ ہے اس 2 لاکھ میں آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی کے دور میں اگر دیکھا جائے جس کے پاس اپنے اخراجات یعنی قرضہ کو نکال کر، اخراجات نہیں، اپنے قرضہ کو نکال کر 50,000 اماؤنٹ بچ جاتا ہے، وہ شخص صاحب نصاب، اس پر قربانی دینا لازم ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک نمبر۔ دوسرا نمبر، جو شخص صاحب نصاب ہے، اگر مرد ہو یا عورت ہو، دونوں شخص اگر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں آپ پر قربانی دینا لازم ضرور ہو جائے گا۔ یہ ہوگا صاحب نصاب کا ڈیفینیشن، صاحب نصاب کا اصول ضابطہ۔ خیر خلاصہ کل ہے یہ کہ ہر سال اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، کب عید الفطر کی قربانی کے 3 ایام ہیں،
3 डेज है, इन 3 दिनों में से 12 तारीख के सूरज डूबने से पहले भी अगर साहिब निसाब हो जाते हैं कुर्बानी आप पर वाजिब है। साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास सारे 7 किलो सोना, ये सारे बाउंड चांदी या कैश हो, कर्जा निकाल कर आप साहिब निसाब तक पहुंच जाते हैं, आप पर कुर्ब देना जरूरी और लाजिम है। इन तमाम मसले आप देख सकते हैं फतवा शामी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 402 पर, और इस तरह फ़िक़्ह ज़वाबित जिल्द नंबर 1 सफ़ा 149 मौजूद है, और बहुत सारे मसाइल आप वक्त तलाश कर सकते हैं। दुआ की दरख्वास्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।